بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور آپ سب سے زیادہ اللہ کے کلام کی مراد کو سمجھنے والے تھے۔ اور آپ کی موجودگی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جہاں جہاں کوئی اشکال پیش آتا تھا تو وہ ان آیات کو اور ان سے متعلقہ سوالات کو آپ کی خدمت میں، آپ کی بارگاہ میں، آپ کے سامنے پیش کرتے تھے، اور جو جواب آپ ارشاد فرماتے تھے وہ ان جوابات کو محفوظ بھی رکھتے تھے اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچاتے تھے۔ ان جوابات کو جہاں جہاں بعد ازاں کتابوں میں نقل کیا گیا ہے وہ سب کی سب تشریحات جو لسان نبوت سے جاری ہوئی ہیں محفوظ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تفسیر اس اعتبار سے بھی فرماتے تھے اور اللہ نے جو احکامات نازل کیے ہیں ان کی تشریح بھی کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتہاد کا حق حاصل تھا اور آپ مختلف مواقع پر اجتہاد سے کام لیتے رہے ہیں، اور جہاں بھی آپ کا اجتہاد منشائے الہی کے مطابق نہیں ہوا تو اللہ تعالی نے آپ کے اجتہاد سے بھی بڑھ کر جو درجہ تھا اس میں آپ کی رہنمائی فرمائی اور بتلایا کہ اس موقع پر اس فیصلے سے بہتر فیصلہ آپ یوں کر دیجیے۔ حدیث میں متعدد واقعات آپ کو ایسے مل جائیں گے اور اسی طرح قرآن پاک میں بھی مل جائیں گے۔ سورہ توبہ میں مثلاً یہ مل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو مدینہ منورہ میں رہنے کی اجازت دے دی تھی اور غزوہ تبوک میں وہ لوگ شریک نہیں ہوئے تو اللہ تعالی نے اس اجازت دینے پر جو آیات نازل کی 2 مرتبہ فرمایا کہ عفا اللہ عنک، اللہ تعالی درگزر فرمائے آپ سے، لما اذنت لہم، آپ نے ان لوگوں کو غزوہ تبوک سے پیچھے مدینہ منورہ میں رہ جانے کی اجازت کیوں دی؟ آپ انہیں اجازت نہ دیتے اور یہ لوگ خود اپنی مرضی سے ٹھہر جاتے تو ان کے ہاتھ یہ بہانہ نہ آتا کہ ہمیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ کھل جاتا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے جو لوگ نکلے ہیں وہ سچے ہیں، اور جو بغیر کسی عذر کے یہاں رہ گئے تھے یہ منافقین اور جھوٹے۔ اجتہاد کا یہی سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حیات طیبہ میں رہا، اور آخر کار جب آپ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ فرما رہے تھے تو اس موقع پر بھی وہ بات ارشاد فرمائی جو یوں کہیے کہ اہم ترین حدیث کی بات ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات ان احادیث میں، ان باتوں میں شمار کیے جانے کے قابل ہے جو اسلام میں ضابطے، قاعدے، اصول اور قانون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ چند ایک احادیث جن احادیث کی بنیاد پر دین کے ہزاروں مسائل حل کیے گئے، ان میں یہ ایک حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا
کہ تم فیصلے کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی کتاب سے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَجِدْ، اور اگر تمہیں خدا کی کتاب میں، قرآن پاک میں کوئی واضح بات نہ ملے فیصلے کے متعلق، تو پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کی رائے، آپ کے فیصلے حدیث کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے فیصلے کی کوئی نظیر، کوئی مثال تمہارے سامنے نہ ہو، تو انہوں نے عرض کیا کہ ثم اجتہد، پھر میں اجتہاد کروں گا اور اپنی رائے کو استعمال کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب سے اس قدر خوش ہوئے کہ آپ نے بے اختیار حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے سینے پر ہاتھ، اپنا دست مبارک رکھا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قاصد کو وہ بات کہنے کی توفیق دی جس سے اللہ خود بھی خوش ہے اور میں بھی خوش۔ یہ حدیث ان چند ایک احادیث میں ہے جو امہات ہیں۔ امہات کا مطلب یہ کہ سارے دین کا دار و مدار جن احادیث پہ رکھا جا سکتا ہے ان میں سے ایک یہ حدیث پلر ہے، ستون ہے، اور بہت بہت بڑے بڑے مسائل میں یہ حدیث اس سے استنباط کیا گیا۔ بہت بڑے بڑے مسائل کے حل کے لیے اس حدیث کو استعمال کیا گیا ہے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے تیسری بات جو فرمائی کہ میں اجتہاد کروں گا اپنی رائے سے، اور عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسائل جہاں پر کتاب و سنت میں مختلف آراء کی گنجائش ہو، اور وہ مسائل جو امت کو روز مرہ کے نئے نئے حالات اور واقعات میں پیش آتے ہیں، اس میں شریعت نے خود اجتہاد کی اجازت دی۔ اجتہاد کا یہ دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوا، اور یہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ قیامت تک اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا، سوائے اس کے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے رہبر اور رہنما اور قائد ہوں گے۔ باقی اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوتا، اور اب تک بھی امت میں ائمہ اربعہ کے مقلدین وہ اجتہاد کرتے چلے آئے ہیں، اور برابر یہ اجتہاد کا دروازہ کھلا بھی ہے، قائم بھی۔ وہ اصول، جن اصولوں کی بنیاد پر اجتہاد کیا جاتا تھا، اور وہ اشخاص جو مطلقاً علی الاطلاق مجتہد اور اجتہاد کا رتبہ رکھتے تھے، اگرچہ ناپید ہو گئے، مگر روزمرہ کے مسائل اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو پیش آتی ہیں ان کے لیے اب بھی اجتہاد کیا جاتا ہے۔ یہ بات اس لیے کہنی ضروری سمجھی گئی کہ دو غلط فہمیاں، ایک تو یہ جو لوگ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ اجتہاد ختم ہو گیا ہے اور اب فقہا اجتہاد کے قائل نہیں رہے، ان کی تغلیط، ان کی بات کا غلط کرنا مقصد ہے، اور دوسرے یہ کہ دوسرے اینڈ پہ جو آج کل ہر جگہ شور مچا ہوا ہے کہ اجتہاد ہونا چاہیے، اجتہاد ہونا چاہیے، تو جو اجتہاد کرنے کے اہل جس درجے کے ہیں وہ اب بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے جنہیں کتاب و سنت کا علم دیا ہے اور فقہا اور فقہ کے اصول پر جن کی نظر ہے، اور جو لوگ اللہ کی طرف سے خوشنودی اور اللہ کی رضامندی، اس کی توفیق پائے ہوئے ہیں اور تقوی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ خود ان کے دل کی رہنمائی بھی کرتا ہے، اور دلائل کی روشنی میں وہ نچلے درجے کے اجتہاد کو کرتے ہی رہتے ہیں۔
تو یہ اجتہاد کا دروازہ اس معنی میں کبھی بھی بند نہیں ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی اجتہاد کیا ہے. خلفائے راشدین ان کے دور میں نئے نئے مسائل پیش آئے اور ان اللہ کے بندوں نے اجتہاد کیا ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے مختلف مسائل پیش آئے اور انہوں نے اجتہاد سے کام لیا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تو بہت کثرت سے ایسی چیزیں ملیں گی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بار بار مہاجرین کو، انصار کو، اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جمع کیا اور بار بار یہ کہا کہ اس میں رائے دو، اس میں مشورہ دو، اس مسئلے کا کیا حل ہوگا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو انہوں نے مدینہ منورہ سے باہر نہیں جانے دیا ایک مدت تک، اسی وجہ سے کہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی مسئلہ نیا پیش آ گیا تو میں ابن مسعود کو کہاں تلاش کرتا پھروں گا. کتنے ہی مسائل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اپنی ران پہ ہاتھ مارا اور یہ کہا کہ قضیۃ ولا ابا حسن رہا. اتنا مشکل پیش آ گیا، اتنا مشکل مسئلہ پیش آ گیا اور حسن کے باپ یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نہیں ہے، کس سے فتویٰ لیا جائے، کس سے مسئلہ پوچھا جائے. اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو علم کے سمندر تھے، جو علم کے دریا تھے، وہ اجتہاد برابر کرتے رہے اور چند ایک لاکھ سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں تشریف لائے ہیں اور آخری حج میں اس کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. تعداد اور بڑھ گئی تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی، مگر چند ایک ایسے ہیں کہ دین کا سارا دار و مدار ان کی روایات پر ہے. ان میں خلفائے اربعہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ بن عمر بن العاص ہیں اور حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں اور حضرت معاذ ابن جبل ہیں اور عبد الرحمن ابن عوف ہیں اور حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں رضی اللہ عنہ، یہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں. اور یہ حضرات ایسے تھے کہ ان سے ہزاروں کی تعداد میں احادیث مروی ہیں، امت تک پہنچی ہیں اور انہوں نے برابر اجتہاد بھی کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول، جو تربیت ان لوگوں کی تھی، اس کا تقاضا یہی تھا کہ یہ امت کے لیے علم اور عمل کا روشن مینار ثابت ہوتے اور بلا شک و شبہ انہوں نے اس صحبت کا حق ادا کیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دنیا کے مختلف حصوں میں چلے گئے اور ان کے بعد تابعین کا جو دور آیا تو انہوں نے جتنی احادیث اور روایات سنی تھی انہوں نے ان کی روشنی میں اجتہاد کیا. مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان کے فتاوی، ان کی احادیث چھائی ہوئی تھی اور لوگ جوق در جوق ان کی خدمت میں حاضر بھی ہوتے تھے اور ان سے روایت لیتے تھے. دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب عراق فتح ہوا ہے تو کوفہ اس شہر میں، یہاں پر عراق میں اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آ گئے. انہوں نے شادیاں کی اور یہیں رچ بس رہے، یہاں تک کہ اس اکیلے عراق میں، اس ایک مملکت میں یہاں پہ 70 سے زائد تو صرف بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آ گئے تھے. 313 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بدر میں شامل تھے اور ان میں سے 70 جو تھے وہ تو عراق آ گئے تھے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عراق خود تشریف لے آئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا.
اور لکھا تھا عراق والوں کے نام کہ میں اپنی جان کی قربانی دے کر اثرت علی نفسی، میں نے اپنی جان پہ ترجیح دی ہے عراق والوں تمہیں، اور میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے متعلق یہ کہا گیا ہے، اور بالکل اس بات میں مبالغہ نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک کو خلفائے راشدین سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا کہ میں اپنی امت کے لیے ہر اس بات پہ راضی ہوں، خوش ہوں جس سے ابن مسعود خوش ہیں، اور جس بات میں ابن مسعود ناراض ہو میں اس بات سے ناراض ہوں. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عمر بقیہ اپنی عراق میں گزاری، کوفہ میں گزاری. اب تک ان کے گھر کے آثار کوفہ میں باقی ہیں. اب تک وہ گلی کوچے، وہ قدیم آثار اور سب چیزیں ہیں جہاں یہ اللہ کے بندے رہے ہیں، اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی پہنچایا امت تک، اور اجتہاد بھی برابر کیا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کوفہ تشریف لے آئے تھے، اور بہت سے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہیں کوفہ میں ٹھہرے. یہاں تک کہ لکھا ہے معجم البلدان وغیرہ میں کہ کوفہ میں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آئے ہیں پھر کچھ دیر ٹھہر کے پھر وہ چلے گئے ہیں، ان کی تعداد 1600 سے زیادہ ہے. کوفہ میں اجتہاد کا یہ منصب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے شاگردوں کے ہاتھ میں آیا، اور ان کے شاگردوں میں بڑی شخصیت حضرت علقمہ رحمت اللہ علیہ کی تھی، اور یہ تابعی تھے. اسود اور علقمہ دونوں، اور ان دونوں کے متعلق یہاں تک آتا ہے کتابوں میں ان کے حالات میں کہ لوگ انہیں چلتے پھرتے دیکھتے تھے تو لوگوں کو گمان ہوتا تھا کہ شاید ابن مسعود رضی اللہ عنہ چل پھر رہے ہیں. وہ بھی مجتہد تھے، اجتہاد کیا ہے انہوں نے، اور جو اصول تھے ان کے مطابق اجتہاد کرتے رہے. ان کے انتقال کے بعد پھر یہی مسند ان کے شاگرد تھے ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ، ان کے ہاتھ آئیے. اور ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ بہت تنہا پسند آدمی تھے، اور وہ نماز جب پڑھ لیتے تھے تو مسجد میں کسی ستون سے ٹیک لگا کر نہیں بیٹھتے تھے. ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھنے کا اس زمانے میں مطلب یہ لیا جاتا تھا کہ لوگوں آؤ اور کچھ پوچھنا ہو پوچھو، علم ہو تو وہ حاصل کرو. ایک مدت تک ان کا یہی حال رہا ہے، اور بہت بچتے تھے احادیث کو بیان کرنے میں کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی غلطی نہ ہو جائے. اللہ کا خوف، اللہ کا ادب، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں ان چیزوں کو امت تک کسی طرح پہنچانا، یہ اتنی ذمہ داری کا احساس تھا ان میں کہ وہ اپنے آپ کو بہت محفوظ رکھتے تھے. ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے سب شاگردوں نے سمجھا کہ حماد اس مسند کے اہل ہیں، اور وہ اس پہ تشریف فرما ہوئے، اور ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کا علم حماد بن نبی سلیمان کو ملا. حماد رحمت اللہ علیہ مفتی تھے، اور حماد رحمت اللہ علیہ کی فقاہت مسلم تھی، یہاں تک کہ اہل مدینہ حماد رحمت اللہ علیہ کے متعلق برملا اعتراف کرتے تھے کہ اس شخص کی نظیر نہیں ہے، مثال نہیں. حماد رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے بہت سے شاگرد تھے، اور انہیں اپنے شاگردوں میں کس سے زیادہ محبت تھی. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ حماد ایک مرتبہ
وہ سفر نہیں کرتے تھے تاکہ علم جو حاصل کرنے آتے ہیں ان تک پوری بات پہنچانے کا ذریعہ رہیں، اور زیادہ سفر سے گریز کرتے تھے کہ اپنی جگہ سے غیر حاضر نہ ہو۔ ان کی ہمشیرہ بصرہ میں رہتی تھی، ان کے بھانجے کا انتقال ہو گیا تو تعزیت کے لیے گئے اپنی بہن کے یہاں، اور جب لوٹے 20 دن بعد سفر میں تو ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ ابا آپ کو سب سے زیادہ کون یاد آیا سفر میں؟ تو انہوں نے اپنے اس شاگرد کا نام لیا اور کہا کہ فلاں۔ تو مجھے اس دن احساس ہوا کہ ان کی نظر میں اپنے شاگردوں میں جو یقیناً ہزاروں کی تعداد میں تھے، اس ایک شخص کا کیا مقام ہے، اور ان کے انتقال کے بعد ان کے سارے شاگردوں نے اس مقام کا اہل اسی شخص کو سمجھا جس کا نام نعمان بن ثابت تھا، اور جسے ہم سب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بعد ان کے غلام نافع رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑی مقبولیت دی، وہ بھی اجتہاد کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تک یہ سلسلہ پہنچا ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہم عصر ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، 14 برس چھوٹے تھے عمر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود تابعی تھے، ان کے استاد حماد تابعی تھے، ان کے استاد ابراہیم نخعی تابعی تھے، ان کے استاد اسود اور علقمہ وہ دونوں تابعی تھے، اور ان کے استاد یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے رضی اللہ عنہ۔ دنیا بھر میں جتنی بھی فقہ رائج ہوئی اس میں یہ شرف، یہ عزت، یہ مرتبت، یہ عالی مقام صرف فقہ حنفی کو حاصل ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اور اسود اور علقمہ رحمۃ اللہ علیہ تک یہ ساری کی ساری ان کی 5 پشتیں تابعین پہ مشتمل ہیں، جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں سے تھے، اور انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا تھا جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہے۔ مدینہ منورہ تو علم کا گہوارہ تھا، نبوت کے آثار باقی تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی باتیں بھی باقی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد جن لوگوں نے ان لوگوں کو دیکھا تھا وہ ابھی باقی تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے اہل مدینہ کے عمل کو حجت سمجھا، دلیل سمجھا۔ اب دیکھیے اجتہاد کے اصولوں میں فرق آ جاتا ہے نا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل مدینہ کا عمل حجت ہے، اہل مدینہ جو کچھ کریں یہ دین ہے، حجت ہے، دلیل ہے دین میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس اصول کو نہیں مانا، بہت سے اور لوگوں نے بھی نہیں مانا۔ انہوں نے کہا دین تو وہ جو کتاب و سنت سے ثابت ہو جائے، وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اعمال میں تغیر واقع ہوا ہے، اس لیے یہ حجت نہیں ہوتا۔ یہ اصول کی ایک بات میں اختلاف ہو گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو پڑھا اور پڑھایا، اور موطا ایک کتاب مرتب ہو گئی جو ان کے شاگردوں نے ان سے روایت کی ہے، ایسے ہی جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگردوں نے حدیث کی روایت کی ہے۔ یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی روایت ہی دنیا میں نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث کا علم ہی نہیں تھا، یہ بچوں کو خوش کرنے کے لیے بہت اچھا ہے۔ علم کی دنیا میں، علم کے میدان میں جن کو اللہ نے تعصب اور جہالت سے محفوظ رکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ خود حدیث کے علم حدیث میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام تھا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ
مدینہ منورہ میں ان کے یہاں بھی اجتہاد ہوتا تھا. ان کے ایک شاگرد اسد ابن فرات جو اسپین سے آئے تھے، انہوں نے کچھ سوالات پوچھے، پھر کچھ اور باتیں دریافت کی، تو ان کے اس طرز سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا کہ انہیں کوئی مناسبت نہیں ہے، اور فرمایا کہ اہل عراق یوں فرضی مسائل اور ان کے جوابات آپس میں بات کرتے ہیں، اس لیے تم وہاں چلے جاؤ. اسد ابن فرات نے حدیث کا علم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا، اور پھر وہ مدینہ منورہ سے عراق آئے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ٹھہرے. اور اسد کہتے تھے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے علم مجھے یوں سکھایا جیسے چڑیا اپنے بچے کی چونچ میں اپنی چونچ سے غذا کو منتقل کرتی ہے. یہ اجتہاد کا دائرہ اور بھی وسیع ہوا، اور لوگ اجتہاد کرتے تھے، فتویٰ دیتے تھے، اور لوگ فتوے پہ عمل کرتے تھے. مکہ مکرمہ، وہاں بھی اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے شاگرد موجود تھے، اور ان کے شاگردوں میں اور ان حضرات میں علم کا دور دورہ تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اہل مکہ میں مرجع کی حیثیت رکھتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہونے کی حیثیت سے بھی اور ویسے بھی علم کے اعتبار سے بھی اللہ نے بڑا بلند مقام انہیں عنایت فرمایا تھا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگردوں میں مجاہد تھے اور بڑے بڑے اکابر تابعین رحمت اللہ علیہم تھے. ان سے علم حاصل کرنے میں ایک اور فرد کو اللہ نے ممتاز حیثیت کا حامل بنایا، اور وہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ تھے. محمد بن ادریس الشافعی، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا نسب خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا تھا، کچھ پشتیں اوپر جا کے. یہ خاندانی اعتبار سے مکی تھے، قریشی تھے، اور اللہ تعالی نے نہایت عمدہ سمجھ عنایت فرمائی تھی انہیں. لیکن یہ بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرح تبع تابعین میں سے تھے. ائمہ اربعہ میں دنیا میں اس وقت جتنے ان کے مقلد ہیں، ان میں فقط امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں. انہوں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں حج کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوا تو بیت اللہ کے صحن میں ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، چاہے وہ چڑیا کے گھونسلے جتنی کیوں نہ ہو، خدا اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ حضرت انس ابن مالک ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رضی اللہ عنہ. تو یہ شرط صرف امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. باقی امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں حضرات تبع تابعین میں سے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی مکہ مکرمہ میں گزاری، اور پھر ایک مرحلہ ایسا آیا جس میں انہوں نے مکہ مکرمہ سے مصر ہجرت کر کے تشریف لے گئے یا مصر چلے گئے، اور پھر بقیہ زندگی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہیں گزری، حتیٰ کہ اب بھی وہیں اسی زمین میں آرام فرما ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مقام تھا، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو تبع تابعین کے بھی بعد میں آتے ہیں. بڑا وسیع علم اللہ نے انہیں عنایت فرمایا تھا، اور بڑی استقامت اللہ نے انہیں عنایت فرمائی تھی. انہوں نے بھی مختلف احادیث اور قرآن پاک کو سامنے رکھ کے اجتہاد کیا، اور ان کے اجتہاد کے اصول الگ تھے، جیسے کہ شافعی مالکی حنفی فقہ کے اجتہاد کے اصول الگ تھے. اس اجتہاد کے ذریعے
امت کو آگے مختلف راہیں ملی اور ائمہ اربعہ کے اجتہاد کی بدولت ہی یہ ممکن ہوا کہ امت میں وسعت نظر قائم رہے. اس بات کو اگر کوئی تنگ نظری سے سوچے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ امت میں اختلاف شروع ہو گیا تھا، حالانکہ اصل صحیح نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ امت میں وسعت پیدا ہو گئی تھی کہ ایک آدمی اس فتوے پر عمل کرتا ہے، دوسرا دوسرے فتوے پہ عمل کرتا ہے، تیسرا تیسرے فتوے پر عمل کر لیتا ہے، تو وہ کوئی دین سے باہر نہیں نکل گیا بلکہ وہ دین کے اندر ہی رہا. اس کی متعدد مثالیں مل جائیں گی. یہ سمجھنا کہ یہ اختلاف ائمہ اربعہ اور دیگر ائمہ کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے، یہ بات غلط ہے. وہ اختلاف جو خدا کی رحمت پر مبنی ہے، وہ اختلاف ایسے ہی ہے جیسے پھولوں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں. جیسے آپ عطار کی دکان پر چلے جائیں اور وہاں پر مختلف عطر ہوتے ہیں، اور جیسے آپ کسی کپڑے کو دیکھنے لگیں تو کتنے ہی پسندیدہ کپڑے ہیں اور کتنے ہی رنگ ہیں. یہ اختلاف در حقیقت رحمت پر مبنی تھا خدا کی کہ ایک فتوے میں اگر کسی کو دقت محسوس ہوتی ہے تو دوسرے فتوے پر عمل کر سکتا ہے. لیکن اس وقت جب کہ ضرورت واقعی ضرورت ہو، اور اس وقت جب فتوے کو سمجھنے کے اہل اور اجتہاد کو سمجھنے کے اہل اس بات کا خود فتویٰ دیں کہ اس کی بجائے اس مسئلے پر عمل کر لیا جائے، اس بات کی اجازت اگر عام عوام کو سب کو دے دی جائے کہ بوقت سہولت آپ کسی بھی فقہ پہ عمل کر لیجئے، تو یہ دین کھیل اور تماشا بن جائے گا، فتویٰ نہیں رہے گا. یہ جو اجتہادات تھے ائمہ اربعہ کے، وہ برحق تھے. ان اجتہادی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں، اور اس مسئلے پر کوئی جھگڑا لڑائی یہ چیزیں نہیں تھی. جو ائمہ اس بات کے قائل تھے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، وہ نہ پڑھنے والوں کے متعلق کبھی یہ فتویٰ نہیں دیتے تھے کہ ان کی نماز نہیں ہوئی، اور جو نہیں پڑھتے تھے انہوں نے کبھی یہ فتویٰ نہیں دیا کہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز باطل ہو جائے گی. یہ کوئی جھگڑا نماز کے ہونے نہ ہونے کا نہیں تھا، یہ کوئی نماز کے باطل اور فاسد ہو جانے کا جھگڑا نہیں تھا، یہ کوئی کفر اور اسلام کا جھگڑا نہیں تھا. بات اتنی سی تھی کہ بہتر چیز کون سی ہے، سورہ فاتحہ کو امام کے پیچھے پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے. بدقسمتی اس خطے کی اور آخری دور کی کہ ایسے انتہا پسند پیدا ہو گئے جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر کوئی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ لے تو اس نے ایسا کام کیا ہے کہ گویا اس کی اسلام میں گنجائش ہی نہیں. اور بدقسمتی اور تنگ نظری اس خطے میں رہنے والوں کی کہ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے جنہوں نے کہا فاتحہ اگر امام کے پیچھے نہیں پڑھی تو سرے سے نماز ہی نہیں ہوئی. حالانکہ ائمہ کرام رحمہم اللہ ایسے نہیں تھے. اگر بات یہ ہو کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی امام کے پیچھے اس کی نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں، تو اس 1500 برس میں آپ سوچئے کروڑوں کے حساب سے مسلمان ہیں جن میں بڑے بڑے اکابر تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں. ان میں سے تو پھر کسی کی بھی نماز نہیں ہوئی. اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا پڑھنا حرام ہے تو علیہ باللہ اس امت میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں افراد تابعین، تبع تابعین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ملیں گے جو اس بات کے قائل تھے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے، تو علیہ باللہ پھر ان کی تو نمازیں حرام ہو گئیں. یہ ہے وہ انتہا پسندانہ موقف جس پہ پہنچ کر انا کا مسئلہ زیادہ بن جاتا ہے
اپنے نفس کا مسئلہ زیادہ بن جاتا ہے اور اس بات پر بحث ہوتی ہے اور مناظرے ہوتے ہیں اور یہ باتیں جنم دیتی. مناظرے کے بارے میں اتنے محتاط تھے، اتنے متقی تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص علم کلام میں مناظرہ کرتا ہے اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے. اور یہ بات اور واقعہ علامہ بحر العلوم عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ارکان اربعہ میں نقل کیا ہے. جتنے لوگ فرنگی محل میں پیدا ہوئے اور جتنے لوگوں کو لکھنؤ اور اس کے قرب و جوار کے دیہات اور شہروں نے اسلام کی گود میں ڈالا، کوئی مقابلہ نہیں ہے ہندوستان کے باقی حصوں کا ان سے. حتیٰ کہ لکھنؤ کے مقابلے میں دلی جو بہت بڑا مرکز سمجھا جاتا تھا، اس سے کہیں زیادہ افراد کے اعتبار سے لکھنؤ اور اس کے مسافات میں اللہ کے دین میں ایسے ایسے شاہ سواروں کو لا کر کھڑا کیا جن کی مثال نہیں، اور ان میں سے یہ ایک بحر العلوم بھی. کمال کا علم اللہ نے انہیں دیا تھا. ان کے حالات اور اس تفصیل کا موقع نہیں، مگر جنہوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ بحر العلوم واقعی بحر العلوم تھے، علوم کا سمندر تھے. انہوں نے ارکان اربعہ میں لکھا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ فتویٰ دیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حماد نے ان سے کہا. امام صاحب کو اپنے استاد حماد سے ایسی محبت تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بھی اپنے استاد کے نام پہ رکھا. تو حماد نے کہا کہ ابا ہم نے تو آپ کو خود دیکھا ہے ان لوگوں سے مناظرہ کرتے ہوئے، اور اب آپ کہتے ہیں کہ جو کوئی ان سے مناظرہ کرے علم کلام کے معاملے میں تو اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے، یہ کیا بات؟ تو انہوں نے کہا بیٹے ہمارے دور میں جب مناظرے ہوتے تھے نا تو ہم لوگ بالکل چپ خاموش بیٹھے رہتے تھے، جیسے ہمارے سر پر چڑیا بیٹھی ہوئی ہے اور اڑ جائے گی. ہم سے کوئی نہیں بولتا تھا اور ڈرتا تھا کہ یہ جو ہمارے سامنے بیٹھا ہے اس کے منہ سے کوئی غلط جملہ نکل جائے گا اور یہ کفر کا ارتکاب کر دے گا. اور ہم بالکل خاموش رہتے تھے اور دعا دل میں مانگتے تھے کہ خدایا اس کو صحیح بات کہنے کی توفیق دے، اللہ کہیں ایسے نہ ہو کہ باطل پہ چلا جائے. اور اب تمہارے زمانے میں ایسے مناظرے ہونے لگے ہیں کہ تم لوگ دل میں خوش ہوتے ہو اور سوچتے ہو کہ ہمارے فریق مخالف سے جملہ اس کی زبان سے نکلے، اور لفظ یہ فرمائے اس کے بعد کہ تم پہلے ہی چاہتے ہو کہ تمہارا مخالف کفر کا ارتکاب کرے تو اس کے کفریہ جملے سے پہلے تو تم خود کافر ہو جاتے ہو جب یہ چاہتے ہو کہ دوسرا کفر کرے. سمجھے آپ؟ یہ اخلاص تھا ان لوگوں کا. اللہ نے ایسے ہی نہیں اب تک امت میں ان کے نام باقی رکھے ہوئے. یہ لوگ بہت عرفا اور اعلیٰ تھے. اللہ تعالی نے جن لوگوں کے مراتب بلند کرنے ہوتے ہیں ان کی نیکیاں ان کی وفات کے بعد بھی خدا جاری رکھتا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ تھا کہ وہ کہتے تھے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی کسی نماز میں بھی، ہاں وہ نماز سری ہو، آہستہ آواز سے پڑھی جا رہی ہو، ظہر اور عصر، یا وہ جہری ہو جیسے مغرب، عشاء، فجر، عید کی نماز. کسی نماز میں بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں ہوگی. اور باقی امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی. اور یہ کوئی جھگڑا جیسے پہلے عرض کیا ایسا نہیں تھا، بلکہ بحث یہ تھی کہ زیادہ بہتر چیز کیا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی روایات ملتی ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب اونچی آواز سے نماز پڑھی جائے تو جیسے مغرب، عشاء اور فجر تو اس میں کوئی کچھ نہیں پڑھے گا، خاموشی سے سنا جائے گا، اور ظہر اور عصر میں پڑھا جائے گا سورہ فاتحہ کو امام کے پیچھے.
سو یہ آپس کے اختلافات ایسے نہیں تھے جیسے اب نظر آتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ماننے والے وہ بھی احادیث سے استدلال کرتے تھے. یہ بات نہیں ہے کہ کوئی صحیح اور مرفوع حدیث امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک نہیں پہنچی یا ان کے پاس نہیں تھی. آپ حدیث کی کتابوں میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی مسلم دیکھیے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح مسلم اس درجے کی کتاب ہے کہ اسپین اور مغرب کے علماء وہ سب کے سب مسلم کو ترجیح دیتے تھے بخاری پر، اور بعض تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سنن نسائی کو بخاری اور مسلم پر بھی ترجیح دیتے تھے. بہرحال مسلم، صحیح مسلم حدیث کی بنیادی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. اس میں آیا ہے ایک طویل حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تلقین فرمائی. وعلمنا، اور ہمیں تعلیم دی کہ ہم نماز کیسے پڑھیں. فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم، جب تم نماز پڑھنے والے ہو تو پھر اپنی صفوں کو پہلے درست کیا کرو، پھر تم میں سے ایک آدمی امامت کیا کرے. فاذا کبر، اور جب وہ تکبیر کہے یعنی ابتدائی تکبیر اللہ اکبر، فکبروا، تو تم بھی تکبیر کہا کرو. واذا قرأ، اور جب وہ قرات کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانصتوا، تو خاموش رہو. اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے فقولوا آمین، تو پھر آمین کہا کرو. اس صحیح روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں کے لیے یہ فرمایا کہ جو مقتدی ہے وہ خاموش رہے بس، اور جب امام ولا الضالین پر پہنچے تو مقتدی اس کے پیچھے آمین کہیں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم مغرب عشاء اور فجر میں یوں کیا کرو، بلکہ ساری نمازوں کے متعلق بیان کیا. اس لیے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام کی تمام نمازوں میں ہم امام کے پیچھے خاموش رہیں گے. جب وہ تکبیر تحریمہ کہے تو ہم تکبیر کہیں گے، جب وہ قرات کرے گا تو ہم خاموش رہیں گے، اور جب وہ ولضالین کہے گا تو ہم آمین کہیں گے. حدیث میں بہت سی کتابیں ایسی ہیں جن میں آپ کو یہی روایت مل جائے گی. ابو داؤد میں ہے، مسند احمد میں ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اس کے راوی ہیں، ابن ماجہ ہیں، ابن تیمیہ نے فتاوی میں نقل کیا ہے، فتح الباری میں ہے. ہر جگہ یہ حدیث ملتی چلی جائے گی. اور اس حدیث میں بڑے بڑے اکابر تابعین رحمہم اللہ آتے ہیں، تبع تابعین، یعنی اس کی ساری اسناد کو دیکھا جائے تو ان سب حضرات کا مسلک یہی تھا. جیسے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب امام ولضالین کہے تو آمین کو. ابو عوانہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں بھی ایسے ہی. اور ابو عوانہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے بہت بڑے محدث تھے. امام ابو عوانہ کا نام یعقوب بن اسحاق ہے، اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی نے لکھا ہے کہ الحافظ، حافظ الحدیث تھے، الثقہ، بالکل ثقہ آدمی تھے. انہوں نے اپنی صحیح ابو عوانہ میں کہا، پوری روایت نقل کر کے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا اور سنت کی تعلیم دی اور نماز کا طریقہ بتلایا، اور یہ بھی فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب امام قرات کرے تو تم چپ رہو. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ تم چپ رہو، یہ اس کی دلیل ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ یا کوئی بھی سورت نہیں پڑھی جائے گی. اسی لیے جن لوگوں نے اس کی سند پہ ان چیزوں پر اعتراض کیا ہے
باقی حضرات نے اس کے جواب بھی دیے. امام بخاری اور دارقطنی اور ابو داؤد اگرچہ حدیث کے پہاڑ ہیں رحمہم اللہ، ان حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ جو اس حدیث میں لفظ آئے ہیں کہ جب تم قرات کرو، جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات کے راویوں کا ہے، انہوں نے اس حدیث میں ان الفاظ کو بڑھایا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں. جواب دینے والوں نے دیا ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ جتنے روات تھے حدیث کے وہ سب سکا انسان تھے، ان میں سے کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا اور اپنی طرف سے کہہ دیں، بلکہ وہ لوگ سکا تھے، اور سکا راوی کی زیادتی کا اعتبار محدثین کے ہاں ہے. دوسری حدیث نسائی میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے، انما جعل الامام لیتم بہ، کہ اس کی اقتداء کی جائے. فاذا کبر، جب امام تکبیر کہے تو لوگوں تم بھی تکبیر کہا کرو، اور جب وہ قرات کرے تو پھر خاموش ہو جاؤ، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد تم یوں کہا کرو. یہ جو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور اس صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام نمازوں میں امام کو قرات کرنا ہے اور مقتدی کو خاموش رہنا ہے. اگر مقتدی بھی قرات کرے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے کا کیا مقصد ہوا کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو. اس لیے یہ کہنا کہ حنفی فقہا کے پاس یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. احادیث میں دلائل ان کے پاس بھی، بڑے بڑے ائمہ نے اس حدیث کی تفصیل لکھی ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم، امام نسائی، حافظ ابن کثیر اور امام منذری اور دارقطنی رحمہم اللہ، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا ہے کہ جب امام قرات کرے تو تم چپ رہو. تیسری حدیث امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ شافعی المسلک تھے، اور انہوں نے صاف اپنی کتاب القرات میں کہا کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ اذا قرأ الامام، جب امام قرات کرے فانصتوا تو خاموش رہو. اس تیسری روایت سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ مقتدی تمام نمازوں میں خاموش رہے گا اور امام کا فریضہ قرات ہے. اس روایت پر خود امام بہقی رحمۃ اللہ نے بھی ایک جگہ اعتراض فرمایا، اور وہ کہتے ہیں کہ معمری جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ متفرد ہیں، یعنی کوئی اور بیان نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لفظ صرف معمری بیان کرتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ خود معمری رحمۃ اللہ علیہ جب سقہ ہیں، حافظ الحدیث ہیں، ان پر کوئی تنقید نہیں کی جا سکتی، تو پھر کیا وہ انہوں نے جھوٹ بولا؟ امام حاکم نے یہی حدیث اپنی مستدرک میں نقل کی ہے، اور زاوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی جو حاکم کی ایک ایک بات پر حاشیہ لکھنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ علی شرط الشیخین یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے درجے کی حدیث ہے. اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ حنفی فقہا کے یہاں دلیل نہیں ہے. بات یہ ہے کہ قلت علم زیادہ ہے لوگوں کی. چوتھی حدیث خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی زہری سے، اور پھر وہ آگے چل کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہی آ جاتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن، وہ لفظ یہ ہیں کہ انصرف من صلاح،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے جہر فیہا بالقراءۃ، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے یہ نماز پڑھائی تھی۔ موطا امام مالک کے الفاظ یہ ہیں جو آپ سن رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حل قرأ معی منکم احد آنفا، تم میں سے ابھی کسی نے میرے ساتھ کوئی قرأت کی ہے؟ تو ایک صاحب بولے اور ان کا نام انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ پڑھ رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبھی تو میں کہہ رہا تھا، یعنی اپنے دل میں، کہ میرے قرآن پاک کے پڑھنے کے درمیان میں خلل کیوں واقع ہو رہا ہے، یہ ہاتھا پائی کیوں ہو رہی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں فانتہا الناس، لوگ رک گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرات کرنے میں، فیما جہر فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان نمازوں میں جن نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے قرات کیا کرتے تھے، ان نمازوں میں اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قرات چھوڑ دی تھی۔ حین سمعوا ذلک، جب لوگوں نے یہ بات سنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بہت سی معتبر اور مستند کتابوں میں مذکور ہے، اور یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرات کی ممانعت میں یہ روایت قطعی ہے۔ یہ کون سی نماز تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات کا خلچان واقع ہوا؟ ابو داؤد میں آیا ہے کہ یہ واقعہ صبح کی نماز کا ہے۔ اس صبح کی نماز میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کثرت سے موجود ہوں گے نا، سب نے تو قرات نہیں کی، قرات کرنے والا تو ایک ہی شخص تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر حضرات کو کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ یہ ڈانٹ اسے پڑی جس نے قرات کی تھی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ امام کے پیچھے بالکل قرات نہیں کی جائے گی، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی دلیل کو لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ فجر، مغرب، عشاء اور فجر تینوں نمازوں میں امام کے پیچھے قرات نہ کی جائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا ہے۔ اس سے اتنا تو معلوم ہوا کہ جاہری نمازیں یعنی مغرب، عشاء اور فجر، ان تین نمازوں میں تو کم سے کم نہ پڑھا جائے گا امام کے پیچھے۔ رہ گئی یہ بات کہ اس میں سری نمازوں کا ذکر نہیں ہے، یعنی ظہر اور عصر کا، وہ بھی انشاءاللہ اس کے بعد کے دلائل میں آ جائے گی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے، اور اسی طرح اور حضرات نے بھی یہ سب احادیث حنفی فقہا نے لکھی بھی ہیں اور دلائل بھی ہیں۔ صرف یہ کہنا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہیں مانتے تھے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ روایت آتی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پر بھی کلام کیا گیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں امام کے پیچھے نماز کے پڑھنے، فاتحہ کے پڑھنے کے دلائل جس جگہ بھی ارشاد فرمائے ہیں، محدثین نے ان کے مقابلے میں بھی احادیث لکھی۔ پانچویں حدیث، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد نے ہم سے بیان کیا، اور پھر وہ اس حدیث کے آخر پہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ کوئی نماز میں قرات کر رہا تھا، تو ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جی، یعنی جس صحابی رضی اللہ عنہ نے قرات کی تھی انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کے ساتھ پڑھ رہا تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبھی تو میں کہوں میرے ساتھ یہ کشمکش کیوں ہے، اور لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرات کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کے راوی۔ چھٹی حدیث، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ لوگ احکام القرآن میں مل جائے گی، تحاوی میں مل جائے گی، جساس رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں تلاوت کرتے تھے،
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھ پر قرآن مجید کی قرات خلط ملط کر دی. یہ جو حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ منع کر دیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہی مسلک ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. احادیث میں متعدد اور دلائل بھی آئے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب القرات میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نماز میں امام جہر سے قرات کرتا ہو اس نماز میں فلیس لأحد کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ امام کے ساتھ قرات کرے. یہ تو جہری نمازوں کی بات ہو رہی ہے، اور بھی بات آ جائے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت پر اگرچہ انہوں نے جرح کی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی جرح سے کیا حدیث میں واقعی ایسی بات ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا ہے کہ یہ روایت منکر ہے، اور محدثین کی اصطلاح میں منکر روایت وہ ہوتی ہے جس کی سند میں کوئی ایسا راوی آ جائے جو کثرت سے غلط حدیثیں بیان کرتا ہو یا اپنے سے زیادہ کسی اور ثقہ راوی کی مخالفت کرتا ہو. اس روایت کے سارے راوی موجود ہیں، کسی ایک کے بارے میں بھی ثابت نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگ بلا وجہ اپنے سے زیادہ ثقہ راویوں کی مخالفت کرتے تھے یا یہ کہ وہ کثرت سے خطا کے مرتکب ہوتے تھے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہر وہ نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو وہ نماز ناقص ہوتی ہے. ہر وہ نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ ہو وہ نماز ناقص ہو جائے گی الا صلاۃ، سوائے اس نماز کے جو امام کے پیچھے پڑھی جائے. یعنی جو امام کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہے اس کے علاوہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی. اس صحیح روایت خود امام بہقی رحمۃ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے. صحیح اور صریح اور مرفوع حدیث ہے یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اعتراض کیا ہے، لیکن امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کے اعتراض پر اور ان کی جرح پر محدثین نے خود بحث کی ہے، اہل علم نے بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی تنقید اس حدیث پر درست نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اور ان کے علاوہ باقی ائمہ کا مسلک ہر ایک کے پاس حدیث میں دلائل موجود ہے. نمی حدیث امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے سنن کبریٰ میں، اور وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام نوی بن الحارث تھا. طائف کے دن اسلام لائے تھے، بڑے فاضل صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے گئے اور صف میں پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے کیا کیا کہ اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ کہہ کر یہ بھی رکوع میں چلے گئے اور پھر رکوع میں جھکے ہوئے آہستہ آہستہ چلتے چلتے صف میں جا کر مل گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری ہونے کے بعد فرمایا زادک اللہ حرصا، اللہ تعالیٰ تجھے نیکی کے کام کرنے میں اور زیادہ توفیق دے. یہ جو تمہاری حرص ہے، یہ جو تمہارا شوق اور جذبہ ہے بہت اچھا ہے. ولا تو اور دیکھو آئندہ لیکن ایسے نہ کرنا. یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ وہ رکوع میں تو رکوع میں مل گئے. یقیناً انہوں نے اس رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ تم نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اور رکوع میں مل گئے تھے لہذا نماز دوبارہ پڑھو. اگر سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہر رکعت میں فرض اور ضروری اور رکن ہوتا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ نماز کیسے صحیح ہو گئی تھی؟
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ رکوع میں جو صف میں آئے ہو تم رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے، اس کو پسند نہیں فرمایا. ان کے رکوع میں شریک ہونے کو یہ کچھ نہیں کہا، بلکہ رکوع میں ہونے کے بعد جو وہ چلے ہیں اس کو فرمایا ہے کہ آئندہ ایسے نہ کرنا. اس سے صاف اور واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ کی قرأت ضروری نہیں ہے، وگرنہ یہ ان کی تو نماز ہی نہیں ہوئی. اور اسی حدیث سے جمہور امت نے اور ائمہ اربعہ نے یہ دلیل لی ہے کہ وہ کہتے ہیں رکوع میں جو آدمی شامل ہو جائے گا اس کو رکعت مل جائے گی. اسی لیے ابن حزم ظاہری نے بھی ایک موقع پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی روایت کا ذکر کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فعل اور عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور کا عمل ہے، کیونکہ اس میں حضرت ابوبکر موجود اور حاضر تھے، اور وہ فتح مکہ اور حنین کے بعد طائف کے دن مشرف با اسلام ہوئے. اس صحیح اور مرفوع حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے ساتھ رکوع میں ملنے والے کی رکعت کو تسلیم فرمایا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا کوئی ضروری فرض اور واجب نہیں ہے. اگر وہ ہوتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی نماز کو دوبارہ اعادے کا حکم فرماتے، مگر یہ بات ارشاد نہیں فرمائی. اس سلسلے میں کچھ باتیں انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں عرض کی جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.